أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. القصة دوستنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات برکات ہے جو اللہ اس ساری کائنات خالق خالق رازق ذات حق ثواب ذکر شان سے اعظم مستقل ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود سلام لے زبان اور زیادہ اور رحمت ہے سلام ہے تابعین اذان اہل بیت اعظام اولیاء کرام محدثین اعظام کے بزرگان دین حضرات. اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے. کائنات بنا کے زمین آسمان بنا کے پھر انسان پیدا کیتا ہے.
پھر انسان پیدا کر کے انہیں دا مقصد بھی دسیا ہے کہ دنیا دے آن دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جینے دا رہنے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بے مقصد انسان پیدا نہیں کیتا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب العالمین نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اور یہی رب العالمین کا پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اس مقصد نو پہنچان واسطے، سکھان واسطے انبیاء کرام کے طرف جو بھی سردار پیغمبر آئے، انہوں نے آ کے انسان کو اس کا مقصد بتلایا۔ انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی، انسان کو سمجھایا، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، انسان کو اس کا رستہ دکھلایا جو اصل راستہ ہے، جو اصل مقصد ہے۔ لیکن انسان دنیا دے آ کے دنیا دی تدین و آرائش کے اندر، دنیا دی رنگینی اندر کھب کے اس مقصد کو بلا بیٹھا ہے۔ اس دنیا تے آن دا انسان دا مقصد کیا ہے؟ آج انسان اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں فلاں نوکری تے لگ جاؤں، میں بڑا کامیاب ہو جاؤں گا، میں افسر لگ جاؤں گا، میں بڑا کامیاب ہو جاؤں گا، میں فلاں کرسی تے بیٹھ جاؤں گا، میں بڑا کامیاب ہو گیا، میں فلاں بزنس شروع کر لیا، میں بڑا کامیاب ہو گیا، میں فلاں کاروبار شروع کیا، میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ انسان اس کو بڑا مقصد سمجھتا ہے، انسان اس چیز کو اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ میں بڑی دولت کما لی، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ دینا یہ مقصد نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جڑا جنت دے اندر داخل ہو گیا، جہنم دی اگ تو بچ گیا، فقد فاز، پس تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی اس نو آکھے کہ جڑا جنت چلا گیا، جہنم دی اگ تو بچ گیا، فقد فاز، پس تحقیق اے بندہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آکھیا کہ بڑا چودھری، بڑا مال والا، بڑی دولت والا، بڑا بادشاہ ہے، بڑا کامیاب ہو کے آیا ہے۔ نہیں، جڑا جنت میں چلا گیا، اچھے اعمال کر کے اور برے اعمال تو بچ کے جہنم کی آگ تو بچ گیا، فقد فاز، بس تحقیق بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل زندگی۔ لیکن آج اسی اس مقصد کو بلا بیٹھے ہیں، آج اسی اصل کامیابی کو بلا بیٹھے ہیں، اسی دنیا دی کامیابی پڑھ لے، اسی اپنے بچیاں دنیا دی کامیابی سکھلانے ہیں کہ بچہ پڑھ لے، لکھ لے، کامیاب ہو جائے گا بڑا ہو کے۔ اسی تیریاں فیساں بھر دیتے ہیں ہزاراں دی اندر، پڑھ لے، لکھ لے، بڑا کامیاب ہو جائے گا، لوگ شاباش دیں گے۔ والدین یہ مقصد سمجھاتے ہیں اپنی اولاد، لیکن وہ خوش نصیب نے کہ جڑے مقصد بھی سمجھاندے نے اور اصل مقصد بھی سمجھاندے نے، اپنی اولاد کو اسلام کی طرف بھی راغب کردے نے، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلاندے نے، وہ خوش نصیب والدین۔ لیکن کئی والدین ایسے بھی نہیں کہ جڑے والدین اپنے بچیاں کو دنیا دی مقصد طرف بلا کے اصل مقصد کو چھڑا دیندے، یعنی دین دے والوں کنارہ کشی کروا دیندے نے، دنیا کی طرف سے راغب کرتے ہیں کہ بچے پڑھ جائے، عسکری فیسا پڑھ جائے تو بڑے سیٹ تے لگ جائے گا، فلاں سرکاری نوکری تے لگ جائے گا، فلاں دفتر تے جا کے تیری نوکری لگ جائے گی، تو کامیاب ہو جائے گا، ساڑھا نام اونچا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی اللہ کا رستہ ہے، دین کا رستہ ہے، اسلام کا رستہ ہے، اللہ اس رسول کی سنت ہے، یہ ہے اصل مقصد۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس مقصد کو بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم
فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ فرماتے ہیں ہر انسان نے، ہر زیرو نے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، ہر انسان نے، ہر زیرو نے، ہر نفس نے موت کا دیکھا چکے رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے کہ فرمایا کہ بہترین وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جڑے لوگ آگ تو بچ گئے، جہنم کی آگ تو بچ گئے اور جنت کے اندر چلے گئے. فقط فاز، بس تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے، بس تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بس تے دنیا دی زندگی اے تے دھوکے دا سامان ہے، اے دھوکا ہے، زندگی دھوکا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے دنیا کھیل تماشا ہے، اے کھیل تماشا ہے. انسان اس دنیا دی ریل پیل دے اندر رہ رہے، انسان اپنی زندگی بسر کر رہے. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. وہی انسان کامیاب ہے جڑا اصل مقصد نو پہچان گیا، جڑا اصل مقصد نو پہچان گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العالمین نے انسان ایک ہی مقصد واسطے پیدا کیتا ہے اور جنوں ایک ہی مقصد واسطے پیدا کیتا ہے کہ انسان اور جن میری عبادت کرن، انسان اور جن میری عبادت کرن. لیکن آج دنیا تے آگے انسان دنیا دی رنگینی اندر پہ کے، دنیا دے مانو سر دے اندر پہ کے، دنیا دی دولت فراوانی اندر پہ کے اپنے رب دی عبادت کو بھلا بیٹھے، اپنے رب دی یاد کو بھلا بیٹھے. دنیا دی ریل پیل کھیل کے اپنے رب دی یاد کو بھلا بیٹھے. دنیا دے اپنے اصل مقصد کو بھلا بیٹھے، جس مقصد واسطے اس حضرت انسان نو اللہ رب العالمین نے اس دنیا تے پیدا کیتا. اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر اس حضرت انسان دے کولوں ایک وعدہ لیا، ایک وعدہ لیا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والی آخری جان، آخری روح جمع کر کے یہ وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہاں کہ نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار ہاں کہ نہیں، کیا میں تمہارا خدا ہاں کہ نہیں. سارے نے اس عالم ارواح دے اندر یکے زبان ہو کے وعدہ کیتا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا پروردگار ہے، اللہ تو ہی ساڈا رب ہے. دنیا تے آ کے پھر اس انسان نو اے کان دے اندر بچہ پیدا ہوندا ہے، پھر اس انسان دا مقصد یاد لایا جاندا ہے. اذان کہہ کے پھر دا مقصد یاد لایا جاندا ہے کہ بچے تو دنیا تے آ گئے، تو اس دنیا تے آ کے تو اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے. پھر آہستہ آہستہ بچہ جوان ہو جاندا ہے، پھر اس انسان نو اس بچے نو بھی اصل مقصد یاد لایا جاندا ہے. آئیے اصل مقصد نو پہچانیے جس مقصد واسطے اللہ رب العالمین نے سانو پیدا کیتا ہے. آئیے اگے چلیے. اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اس موت میں زندگی نو اس واسطے پیدا کیتا ہے احسن عملا کہ انسان اچھے اعمال کرے، انسان اچھے اعمال کرے، برے اعمال تو بچ کے، برے رستوں تو بچ کے. موت اور حیات میں اس واسطے پیدا کیتا ہے. اگر موت پیدا نہ ہوندی تو انسان دا مقصد ہی کوئی نہیں سی. موت و حیات اللہ رب العالمین نے اس واسطے پیدا کیتا احسن عملا کہ انسان اچھے اعمال کرے، انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنے آپ دا مقصد پہچانے کہ میرا مقصد کیا ہے، میری
دا مقصد کیا ہے، میرے جینے سینے دا مقصد کیا ہے۔ آئی اللہ رب العالمین نے انسان جھنجھوڑیا ہے، انسان جھنجھوڑیا ہے۔ او انسان تو زندگی جی رہے ہیں، تو زندگی جی رہے ہیں دنیا دے کھیل تماشے اندر۔ اے دنیا دی زندگی چند دن دا سامان ہے، پتہ نہیں کس وقت موت دا پیغام آ جائے، پتہ نہیں کس وقت اجل دا پیغام آ جائے۔ اس دیان تو پہلے اپنی آخرت دی تیاری کر۔ آخرت دی تیاری کیا ہے؟ اپنے رب دی فرما برداری کر۔ جو انسان دے ذہن دے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے گا، انسان دے ذہن دے اندر، انسان دے دماغ دے اندر جدوں ایک خیال پیدا ہو جائے گا، یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں اس دنیا تو جانا ہے، میں اس دنیا تو جا کے رہنا ہے، میں مرنا ہے، میری موت آنی ہے۔ پھر انسان کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، پھر انسان اللہ دی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر انسان جھوٹ نہیں بولے گا۔ انسان دے ذہن دے اندر یہ بات بیٹھ جائے، اب موت والی بات بیٹھ جائے کہ میں اس دنیا تو جا کے رہنا ہے، میری موت آنی ہے، میری اجل دا پیغام آنا ہے، میں اس دنیا تو اپنے رب کو بھی جا کے جواب دینا ہے۔ انسان دے ذہن دے اندر اے بات بیٹھ جائے، پھر انسان کبھی بھی گناہ کرن دی کوشش ہی نہ کرے۔ آج انسان موت یاد نہیں، آج انسان کیوں گناہ کر رہے، آج انسان کیوں برائیاں کر رہے، آج نوجوان کیوں برائیاں کر رہے، آج نوجوان کیوں گناہ کر رہے، آج نوجوان کیوں بے حیائیاں پھیلا رہے، کیونکہ اس کو موت یاد نہیں، اس کو مرنا یاد نہیں۔ تو مرنا یاد ہوئے، موت یاد ہوئے، پھر انسان کبھی گناہ نہ کرے، پھر انسان کبھی دھوکہ فراڈ نہ کرے، پھر انسان کسی مسلمان دی زمین و ہتھیان دی کوشش نہ کرے، فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اپنے مسلمان بھائی نہ دھوکہ دہی نہ کرے۔ تو مرنا یاد ہوئے کہ میں ایک نہ ایک اللہ رب العالمین دے روبرو پیش ہونا ہے۔ اج مرنا یاد نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو کثرت دے نال تلقین اس واسطے کریا کر دے، اکثر الذکر حاضر اللذات الموت۔ اے میرے صحابہ، اس موت نو کثرت دے نال یاد کریا کرو، کیوں اے دنیا دیاں لذتاں نوں بھلا دین والی ہے، اے دنیا دے کولوں رشتے ناتے توڑا دین والی ہے۔ اور آئیے دوسرے مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کیوں فرمایا کر دے، اے میرے صحابہ اپنی نماز نو آخری نماز پڑھ کے سمجھیا کرو، پتہ نہیں تانوں عشاء دی نماز پڑھنی نصیب ہوے گا، تانوں اپنے سامان دا بھی علم نہیں کہ میرا اگلا سامان لینا کہ نہیں لینا۔ لیکن آج کا انسان اپنے آپ تے بڑا گھمنڈ کردا ہے، بڑا تکبر کردا ہے، بڑا غرور کردا ہے، میں پتہ نہیں کتنے سال جیواں گا، تے اللہ رب العالمین دیاں نافرمانیاں کری جا رہے، نماز تو دور رہ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت تو دور رہ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی روزانہ پتہ نہیں کتنیاں نافرمانیاں کرتا ہے، پتہ نہیں کتنیاں برائیاں کرتا ہے، پتہ ہی نہیں، لیکن انسان اپنے آپ تے گھمنڈ کرتا ہے، اے جگ مٹھا اگلا کر جٹھا جی لئیے، مزے اڑا لئیے، عیش و عشرت دی زندگی بسر کر لیے، جو آئے گا دیکھے آ جائے گا، اے ساڈی زبان تے جملہ، لیکن پتہ نہیں موت دا پیغام کس وقت آ جائے۔ موت نے نہیں ویکھنا کہ دے بچے چھوٹے چھوٹے نے، موت نے نہیں ویکھنا کہ 12 سالاں دا نوجوان ہے، اے 15 سالاں دا نوجوان ہے، اے 20 سال دا نوجوان ہے، ایدی شادی ہون ہوئی ہے، اے چھوٹے چھوٹے بچے نے، موت نے نہیں ویکھنا۔ جدوں موت آ جائے گی، اجل دا پیغام آ جائے گا، پھر سارے رشتے ناتے پکڑان منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ
پھر دوبارہ چلا جائے گا، پھر سے مٹی جو پھر تینوں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ قرآن 3 مرحلے بیان کر دیتے تو بندے سے مٹی جو تینوں پیدا کیتا، پھر سے مٹی اندر چلا جائے گا، پھر سے مٹی دے وچوں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین دے روبرو پیش بھی ہوئے گا۔ آئیے آخرت کی فکر کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اسی مسجدوں کو پیسے دے کے اپنے آپ کو بخشا لینے نا میرا بھائی، اے آنگا سی آنے کہ میں 1000 دیتا، میں 50,000 دیتا، میں بخشیا گا نہیں۔ مسجدوں دی اصل زینت نمازی نے، اگر نمازی نہیں تے مسجد بنانا دا کوئی فائدہ نہیں۔ نمازی اصل مسجد دی زینت ہویا کر دینے، آئیے مسجد دی زینت بنیے، مسجد دی زینت بنیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انہاں لوگاں دا انجام بیان کیتا کہ جڑے لوگ نماز تو اعراض کر دینے، نماز تو منہ پھیر دینے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایک انہاں لوگاں دا انجام بیان ہو رہا ہے، سورہ مریم دا آخر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان دا انجام بیان کیتا ہے، کس انسان دا بے نماز۔ من اعرض عن ذکری، جڑے لوگ میرے ذکر تو اعراض کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز میرا ذکر ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتے جڑے لوگ میری نماز تو منہ پھیر دینے، میرے ذکر تو اعراض کر دینے، میں انہاں دی دنیا دے اندر معیشت تنگ کر دیاں گا، انہاں دا جینا تنگ کر دیاں گا۔ اج دیکھ لو بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے مالدار دیکھ لو، آرام دی رات کو نیند نصیب نہیں ہوندی، گولیاں کھا کے نیند سوندے نے، جینا حرام ہے، بیماریاں لگیاں نے، ہے تے بڑے بڑے مالدار، ہے تے بڑے دولت والے، ہے تے بڑے پیسے والے، لیکن رات کو چین دی نیند نہیں نصیب ہوندی۔ کیوں نصیب نہیں ہوندی؟ اللہ دی عبادت تو دور ہے، معیشت ضنکا، اللہ نے جینا تنگ کر دیتا ہے۔ اور آخرت کے اندر کی ہوئے گا؟ معیشت ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ قیامت والے دن جو قبر چوں اٹھایا جائے گا، اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا، قبر چوں اٹھایا جائے گا، اکھاں تو نبینا کر کے اٹھایا جائے گا، پھر یہی بندہ اللہ دے کولوں جا کے سوال کرے گا، اللہ جی میں دنیا دے اندر میری اکھاں صحیح سلامت سی، اج میری اکھاں نوں کی بن گیا، اج میری اکھاں کیوں بے نور ہو گئیاں نے۔ اللہ رب العالمین فرمان جو بندے تو دنیا دے اندر میرے ذکر تو اعراض کیتا، میرے ذکر تو منہ پھیریا، اج میں تیری اکھاں دا نور ہی چھین لیا، اج کے دنیا دے اندر تو سانوں بلا دیتا سی، اج اسی تینوں بلا دیتا ہے۔ آئیے دوسرا مقام قرآن مجید دا سورہ مریم ہے، ومن خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ میں قرآن دا ترجمہ کر رہا ہاں، کوئی حدیث قرآن پاک دا ترجمہ کر رہا ہاں، اگر قرآن پاک بھی سن کے ساڑھے دل اندر خوف خدا نہ آیا، پھر ساڑھے دین دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اسی قرآن پڑھ کے، قرآن دا ترجمہ سن کے، قرآن دی آیات سن کے اگر ساڑھے تے اثر نہ کیتا، پھر ساڑھے تے اوپر کی اثر کرے گا؟ اللہ فرماتے ومن خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ اللہ فرماتے جڑے لوگ اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے اضاعوا الصلاۃ، نمازاں
مال پیسے دے پیچھے لگ کے دنیا دی ریل پیل دے پیچھے لگ کے دنیا دی ایسو رائے دے پیچھے لگ کے نماز نو ضائع کر دے نے فسوف یلقون غیا اللہ فرمانا لوگوں دا انجام کی ہوئے گا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں دا انجام بھی بیان کر دیتا ہے کہ جو نماز نو ضائع کر دے نے فسوف یلقون غیا اللہ فرماتے ہیں او لوگ جہنم دی گہری وادی اندر ڈالے جان گے جہنم دی گہری وادی اندر ڈالے جان گے آئیے ہم قرآن دی تفسیر سنیے گہری وادی کے وادی نو آکھیا جاندا ہے اللہ دا قرآن ہی اس آیت دی تفسیر کردا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ گہری وادی جہنم دی وادی دا نام ہے جہنم دی سب تو نچلی وادی جہنم دی سب تو نچلی وادی فی الدرک الاسفل من النار حالانکہ جہنم دی سب تو نچلا ٹھکانہ منافقین ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم دی سب تو نچلی وادی ایک گہری وادی ہے جس وادی اندر اس بے نماز پھر کیا جائے آج اسی نماز تو دور اسی اپنے بچیاں نو بھی دور کیتے آپ بھی نماز تو دور آپ بھی نماز نہیں پڑھ دے اپنے بچوں بھی نماز دا حکم نہیں دیتے اگر بابا گھر دا سربراہ نماز دا کہہ دیتا ہے دھیان دے کہ بابا تو نماز پڑھ لے اسی بعد جا کے پڑھ لینا نہ میرے بھائیو دوستو نماز اگر تسی دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تا آخرت دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تے تین چیزاں اپنا لو دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب پہلا عمل قرآن تے عمل اور نماز اور اخلاقیات درست کر لیجئے دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اسی قرآن بھی پسے کچھ ڈال دیتا ہے اسی نماز پڑھ دے نہیں تے اخلاقیات کو اسی ہوتے ہی دور نہ اخلاقیات ساڑھے اندر ایسے موجود نہیں نانا میرے بھائیو دوستو پھر ساڑھے دین دا کوئی مقصد نہیں آئیے اخلاقیات پڑھائیے نماز پڑھئیے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھئیے اسی کامیاب دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی کامیاب آئیے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام تے بھی ارشاد فرمایا فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر گھر جا کے قرآن کھول کے سورہ مدثر دا آخری رکوع کھول کے ترجمے دے نال پڑھ لویں تے ترجمے دے نال پڑھ لیں تے تیرے تے اثر نہ ہوئے پھر اللہ ہی واسطہ ہے پھر اللہ ہی حافظ ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ کے قرآن دا ترجمہ پڑھ کے اپنی آنکھاں نال بھی عمل نہ کرے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم میں چلے جان گے پھر اللہ رب العالمین جنتیاں جہنمیاں دی آپس میں ملاقات کروان گے جنتی جہنمیاں دے کولوں سوال کرن گے کوئی دیکھے گا ساڈا چاچا کوئی دیکھے گا ساڈا بھائی ہے کوئی اپنا محلے والا کوئی اپنا دوست دیکھے گا جہنم دے سڑتے ہوئے سوال کرے گا ما سلککم فی سقر کہ تمہیں کس چیز نے جہنم دے لیا کے پھینک دیتا ہے تہاڈے کس عمل نے لیا کے تمہیں جہنم دے لیا کے سٹ دیتا ہے ہن جہنمیاں دا جواب سنو جہنمی کو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین اسی دنیا دے اندر نماز نہیں پڑھتے اللہ رب العالمین دی عبادت نہیں اس عمل دی وجہ تو سی جہنم دے اندر آ گئے وقالوا لن نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بيوم الدین حتى اتانا الیقین اسی دنیا دے اندر محفلاں اندر بیٹھ کے وقت گزار دیتا وكنا نخوض مع الخائضین اسی محفل
محفل اندر بیٹھ کے اپنا وقت برباد کر دیتا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسی قیامت دے دن نوں جھٹلا دیتا اے جد میٹھا اگلا کر بیٹھا مر جانا ہے مٹ جانا ہے مکی ہو جانا ہے پھر پتہ نہیں کیا اٹھایا جانا ہے کہ نہیں اٹھایا جانا اسی آخرت دے دن نوں جھٹلا دیتا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ہن سانو یقین آ گئے ہن سانو یقین آ گئے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے جنہوں نے دنیا دے اندر میرے ذکر تو اعراض کیتا ہے آئیے ہم دعا یاد ترجمہ سنیے اللہ رب العالمین نے بے نماز دے بارے کیڑا جملہ بولے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ اللہ فرماتے ہیں اے لوگ میرے ذکر تو اس طرح اعراض کر دے ہیں جس طرح گدھا شیر دے کولوں ڈر کے دوڑ جاندا ہے گدھا شیر دے کولوں ڈر کے دوڑ جاندا ہے اے بندہ اس طرح میری نماز تو میرے ذکر تو اعراض کردا ہے اللہ رب العالمین نے بے نماز گدھے دے نال تشبیہ دتی ہے اج اسی نماز تو منہ پھیرے آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور عمل دا ثواب بھی ہے اجر بھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے نماز دا حساب لیا جائے گا جڑا نماز دے اندر پاس ہو گیا سارے عملاں دے اندر پاس ہو گیا اور جڑا نماز دے اندر فیل ہو گیا سارے عملاں دے اندر فیل ہو جائے گا آج اسی نماز تے پڑھتے نہیں بس دیگر نیک اعمال کرنے دی کوشش کرتے ہیں آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے ساڈے مولانا صاحب اٹھ کے بڑی تبلیغ کرتے ہیں لیکن لوگاں تے پھر بھی اثر نہیں ہوتا فجر دی نماز تو بعد مولانا صاحب بڑی تبلیغ کرتے ہیں نماز دے بارے بڑی تبلیغ کرتے ہیں لیکن لوگاں دے پھر بھی اثر نہیں ہوتا روزانہ نماز دے بارے احادیث سناتے نہیں لیکن لوگاں دے پھر بھی اثر کوئی نہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھاں دا نور ہے نماز میرے دل دا سرور ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے آخری ایام نے نصیحتاں کی کرتے ہیں الصلاۃ ما ملکت ایمانکم اے میرے صحابہ نماز دا خیال رکھو اور غلاماں دا خیال رکھو آخری ایام نے آخری کڑیاں نے آخری منٹ نے تے نماز دی تلقین کر رہے ہیں آج اتنا ہی نماز تو دور اسی آنے کوئی بات نہیں قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر اپنی امت دے بارے ساڈے واسطے سفارش کر دیں گے اسی جنت چلے جاواں نہ میرے بھائیو دوستو یہ خیالات اپنے ذہن چوں نکال دیو کہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرن دے لیکن بے عملاں دی سفارش قبول نہیں کیتی جائے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین بے نماز اللہ رب العالمین نے مشرک آکھے کیوں اللہ رب العالمین نال شرک کرے نماز کو توڑ کے نماز نو چھڑ کے اللہ دے حکم نو توڑ کے اللہ دے نال شرک کر رہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بیٹی نو خبردار کر رہے نے اے میری بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی کہ میں ساری کائنات دا سردار تیرا بابا محمد تیرے حق دن تیری سفارش کر دے گا اے نہ سمجھی کہ میں تیرا بابا ساری کائنات دا سردار امام الانبیاء تیرے حق دن دا سفارش کر دے گا اے فاطمہ اعملی عمل کر کے آئیں پھر کامیاب ہو جائیں اپنی بیٹی نو بھی خبردار کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر آئیے میرے بھائیو دوستو
اصل مقصد نو پہچانیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جس مقصد واسطے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اسی اس مقصد نو پہچانیے موت نو پہچانیے کہ موت ایک نہ ایک دن آ کے رہے گی اسی دنیا دی رنگینی کے اندر ایسو آرائش کے اندر دنیا دی ریل پہ کھب کے نماز تو دور ہو جانا گے دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی ساڑھے مسلمان ہوندہ پھر فائدہ ہی کوئی نہیں اسی نام دے مسلمان رہ جاؤں گے آئیے نماز نو اپنائیے اللہ رب العالمین دی عبادت کریے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکاۃ شریف کی روایت ہے آخری حدیث بال ختم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ قبر جنت دے باغیچیاں وچ باغیچہ ہے اور جہنم دے گڑیاں وچ گڑا ہے کامیاب کون انسان ہے جس انسان نے اپنی زندگی اچھے طریقے کے مطابق گزاری اللہ اس رسول کے طریقے کے مطابق گزاری او بندہ اس بندے دی قبر جنت دا باغیچہ بن جائے گی او جڑا نافرمانیاں کر کے زندگی گزارے گا او دی قبر جہنم دے گڑیاں وچ گڑا بن جائے گا اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جدوں مسلمان مومن اور بد مومن دا جنازہ یعنی بد بندے دا اور مومن بندے دا جنازہ قبرستان دی طرف جا رہا ہوندا ہے جڑا مومن بندہ ہوندا ہے وہ آندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دا ٹھکانہ دکھلا دیندے نے کہ میرے بندے آ تیرا ٹھکانہ ہے آ تیرا اچھا ٹھکانہ ہے تو دنیا دے اچھے طریقے دے مطابق زندگی گزاری یہ بندہ آندا ہے حالانکہ دی آواز نو جنوں جن بھی سنتے نے پرندے بھی سنتے نے جانور بھی سنتے نے انسان نہیں سن سکتے اے بندہ آندا ہے مینوں جلدی لے جاؤ مینوں قبر دے اندر جا کے لٹا دیو مینوں قبر دے اندر جا کے جلدی جلدی لٹا دیو کیوں اس بندے نوں ادا ٹھکانہ دکھلا دتا جاندا ہے اور آپ نے فرمایا جڑا برا بندہ بے نماز بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرنے والا اے چیخو پکار کردا ہے چیخدا چلاندا ہے کہ مینوں قبر دے اندر جا کے نہ لٹاؤ مینوں قبر دی طرف نہ لے کے جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کیونکہ اس بندے نوں دا ٹھکانہ دکھلا دتا جاندا ہے اے دا ٹھکانہ پورا ٹھکانہ دکھلا دتا جاندا ہے آئیے اس چاہنے ہیں کہ ساڈی قبر جنت دیاں باغیچیاں وچ ایک باغیچہ بن جائے اج دنیا دے اندر ہر انسان چاہندا ہے کہ مینوں آسائش مل جائے میرا محل مل جائے میرے کمرے اندر اے سی لگ جائے میرا اچھے طریقے نال گھر بن جائے لیکن آخری گھر دی تیاری نہیں کردے آخرت دے گھر دی تیاری نہیں کردے جس جگہ تے اسی قیامت تک لیٹے رہنا ہے جس جگہ تے لیٹے رہنا ہے جتھے نہ ہوا دا انتظام ہے نہ روشنی دا انتظام ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قبر روزانہ پکار پکار کے آندی انا بیت الوحدہ انا بیت الدود انا بیت الغربہ انا بیت الظلمہ او دنیا تے اکڑ کے چلنے والے انسان او دنیا تے تکبر کرنے والے او دنیا تے دور کر کے میرے اوپر چلنے والے انسان انا بیت الوحدہ انا بیت الغربہ انا بیت الدود انا بیت الظلمہ میں کیڑیاں دا گھر ہاں میں ظلمت دا گھر ہاں میں اندھیری کوٹری ہاں اگر تو چاہنا ہے کہ میرے اندر روشنی دا انتظام ہو جائے میری قبر جنت دیاں باغیچہ وچ ایک باغیچہ بن جائے قبر آندی ہے پھر عمل کر کے آئی عمل کر کے آئے گا میں تیرے واسطے جنت دا باغیچہ بن جاواں اگر برے اعمال کر کے آئے گا میں جہنم دیاں گڑیاں وچ گڑا بن جاواں آئیے نیک اعمال کریے اگر چاہتے ہو کہ ساڈا آخرت والا ٹھکانہ اچھا بن جائے ساڈی قبر اچھی بن جائے دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا کمرہ اچھا ہو جائے اے سی لگ جائے لائٹاں لگ جان فانوس لگ جان لیکن وہ قبر ہے 6 فٹ دا
ٹھکانہ ہے جتھے انسان نے جا کے تنہائی اندر لیٹنا ہے، جتھے جان واسطے کسی نے لیٹنا بھی کوئی نہیں، کسے بھائی ماں باپ نے جا کے لیٹنا تنہائی ہے، اکیلے جانا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ سارا ٹھکانہ اچھا ہو جائے تو اسی نماز پڑھیے، نماز ہی قبر دے اندر جائے گی۔ یہ عملی قبر اندر جان گے انسان دے کفن تے جیباں نہیں رکھ کے جاندیاں، انسان دے نال جاندے نے کہ نیک اعمال جاندے نے، ادھر صدقہ خیرات جاندے نے، برے اعمال کر کے جائیں گا یہی قبر سارے واسطے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ آئیے نیک اعمال کریے، انہاں منظم آباد کیجیے۔ اے نہیں کہنے والا آتا ہے کہ مسجد کو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپیتا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، مسجد پیسے دے رہے کہ یار میں 1000 کا اعلان کراتا، میں 2000 کا اعلان کرواتا، اے اصل مقصد نہیں، اصل مقصد ہے کہ مسجد اندر آ کے نماز پڑھیے، اس مسجد کو آباد کیجیے۔ مسجد کی اصل زینت نمازی نے تسی آپ خود ہو، اگر تسی نماز پڑھنا ہو گے مسجد کی زینت بڑھ جائے گی۔ اگر مسجد ویران ہے، ایک 1.5 سال پہلے مسجد ویران ہے، وہ مسجد زینت نہیں، مسجد کو آباد کرنا، مسجد اندر آ کے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ ہے اصل زینت، یہ ہے مسجد کی اصل خوبصورتی۔ اللہ رب العالمین سب اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اور اپنے بچوں بھی، اپنے گھر والوں بھی اللہ کے پاک پیغمبر واقعی عشیرت الاقربین، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو حکم دیتا کہ اے میرا پیغمبر اپنے گھر والوں اپنے قریبی رشتہ داروں پہلے جا کے اللہ دے کو بلاؤ، بعد اندر تبلیغ کرو بازار دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلے اپنے گھر دے اندر تبلیغ کی تھی۔ آئیے پہلے اسی اپنے گھر کو اچھا کیجیے، اپنے گھر کو درست کیجیے، اپنی بیٹیاں اپنے گھر والوں اپنی بیٹیاں نماز تلقین کیجیے، قرآن کا ترجمہ پڑھائیے تاکہ انہیں دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات جس طرح احباب علم ہے مسجد کا اختتام ہو رہے ہیں، خرابت کی رہ گئے اس واسطے ان میں خراب بھی چاہے سڑک کو کم رہ گئی ہے، اس واسطے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ یہ قائد و حروف بن دے گی۔ اس واسطے سارے احباب دوست اور بڑھ کر جتنا بھی ہو سکے اس کے تو لازم تعاون کرو تاکہ میرا کام باقی رہے ختم ہو جائے۔ اس واسطے سارے میرے دوست جتنا بھی ہو سکے اپنا اس کام میں لازم حصہ ڈالو تاکہ کام شروع کیتا ہے اپنے اختتام پہنچ گئے انشاءاللہ اگلے تک یہ مکمل ہو جائے گا پہلے۔ اس واسطے سارے احباب دوست جتنا بھی ہو سکے حسب توفیق حسب لازمی 500,000 تاکہ یہ تقریباً 10 سے 15,000 کی چائے باقی رہ گئی یہ آنے والی ہے۔ اس واسطے سارے احباب دوست لازمی تعاون کرو تاکہ میرا کام ختم ہو جائے اپنے اختتام پہنچ جائے، لازمی اپنا حصہ اس کام میں ڈالے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ يا شافي المرضى اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في باكستان، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، في فلسطين، في الشام، في العراق، في برما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أعوذ بك من البأس والظلام والجنون من سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله